اسلامک چینل کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو، خلافت عثمانیہ کے دوبارہ بحال ہونے کا وقت آ چکا ہے اور ترک اپنے عزائم کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں کیونکہ معاہدہ لوزان 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ ترک صدر طیب اردگان کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ حجاز مقدس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اگلے سالوں میں مکہ اور مدینہ کا کنٹرول ترک سنبھال لیں گے؟ کیا ترک حکومت دریائے فاسفورس سے یورپی بحری جہازوں کو گزرنے دے گی؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک قوم نے 2023 کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، ترک قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے جانشین عثمان غازی نے سن 1200 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ قبیلہ ایک طاقتور جنگجو اور پکا سچا مسلمان تھا۔ عثمان غازی کے بعد ان کی نسل نے تقریباً 600 سال تک سلطنت عثمانیہ کے نام سے 3 بر اعظموں پر حکومت کی اور اسلامی آئین کو نافذ کیا، لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ زوال کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب مغربی قوتوں نے سلطنت عثمانیہ ختم کر کے ترک قوم کو ایک معاہدہ، جس کو دنیا معاہدہ لوزان کے نام سے جانتی ہے، نے جکڑ دیا۔ لیکن چونکہ یہ معاہدہ 100 سالہ تھا اور اب 2023 میں یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنی سرحد تک محدود رہے اور کچھ سخت شرائط رکھی جو آج بھی فرانسیسی پارلیمنٹ میں تحریری طور پر موجود ہیں۔ یہ معاہدہ جن شرائط پر ہوا ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی۔ جب عثمانیہ سلطنت معزول کی گئی تو ان کے جانشینوں کو قتل کر دیا گیا اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ یہ اثاثے جب ضبط کیے گئے اس وقت یہ 3 بر اعظموں میں بے شمار دولت کے انبار تھے اور لاتعداد جائیدادیں تھیں جو تمام برطانوی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد ترکی میں سیکولر آئین نافذ کر دیا گیا، اسلامی قوانین حذف اور خلافت کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی۔ معاشی پابندیاں جو لگائی گئی وہ یہ کہ ترکی تیل اور گیس بھی اپنے ملک سے نہیں نکال سکے گا۔ یہ ترکوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم تھا جب اس کو اپنی ہی سرزمین سے معدنیات نہ نکالنے کا پابند کیا گیا۔ ترکی کے پاس فاسفورس سمندر ہے جو کہ اس وقت ترکی کی ملکیت میں تھا، لیکن اس کو بین الاقوامی سمندر ڈکلیئر کیا گیا، یعنی کوئی بھی اس سمندر سے آ جا سکتا ہے اور ترکی کسی بحری جہاز سے کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ دوستو، یہ ترکی کا بہت بڑا معاشی قتل تھا کیونکہ فاسفورس دنیا میں تجارت کے حوالے سے دوسری بڑی اہم جگہ اور گزرگاہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ محترم دوستو، اگر آپ نے حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کی ہو تو آپ نے وہاں کسی ترک کو دیکھا ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے کیونکہ ایک وقت میں مکہ اور مدینہ کا کنٹرول ان کے پاس تھا، یعنی مکہ اور مدینہ میں بھی خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ ترک قوم نے کئی 100 سال تک مکہ اور مدینہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی۔ مکہ اور مدینہ سے ان کو اتنی محبت اور عشق ہے کہ سعودی حکومت جب بھی یہاں کوئی تبدیلی کرتی ہے تو معاہدے کے مطابق ترک قوم ایک ایک پتھر تک واپس اپنے ملک میں لے جا کر ایک بہت بڑے میوزیم میں سنبھال کے رکھ دیتی ہے تاکہ آنے والی ترک نسل کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کی میزبانی تقریباً 600 سال تک ان کے سپرد کی۔ یہ ترک جب مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے۔ اس نقشے کی مدد سے یہ جان پاتے ہیں کہ کون سے صحابی کا گھر کس جگہ پر تھا۔ پچھلے 100 سالوں سے یہ ترک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سے ناراضگی ختم کر دے۔ تو نے جو اپنی اور اپنے محبوب کے گھر کی میزبانی کا شرف ہمیں بخشا تھا وہ ہمیں واپس دلا دے۔ ترک صدر طیب اردگان کئی مرتبہ ملکی اور غیر ملکی کانفرنسز میں اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں
کہ معاہدہ لوازم ختم ہونے کے بعد وہ مکہ اور مدینہ کی میزبانی واپس لینے کی خواہش رکھتے ہیں، جبکہ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ترک اس کے لیے سعودی عرب پر چڑھائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 2023 میں معاہدے کے خاتمے کے ساتھ ہی ترکی سیکولر جمہوریت کو ختم کر کے خلافت کو بحال کرنے کا اعلان کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین اس بات کی دلیل کچھ یوں بھی دیتے ہیں کہ ترکی نے جب معاہدہ لوازم پر دستخط کیے تھے تو اس وقت خلافت عثمانیہ کی حدود میں واقع وہ تمام ممالک جن میں شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب کو آزاد ریاستوں کے طور پر قبول کر لیا، اور اب یہ تمام ممالک اقوام متحدہ کے رکن بن چکے ہیں، تو وہ بھلا کیسے ان کو اپنی خلافت میں شامل کر سکتا ہے؟ اس طرح اگر ہم بات کریں معدنیات کے حوالے سے تو ترکی سے آزاد ہونے والی ریاستیں سعودی عرب، عراق، لبنان وغیرہ تو یہ بڑے پیمانے پر تیل اور گیس نہ صرف نکال رہے ہیں بلکہ دنیا کو امپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو ترکی بھلا کیوں یہ معدنیات اپنی سرزمین سے حاصل نہیں کر رہا ہوگا؟ ماہرین صرف سنی سنائی باتوں پر دھیان دے رہے ہیں۔ ترکی اپنے قیام سے ہی ملکی وسائل خاص کر تیل اور معدنیات کے حوالے سے خود مختار ہے۔ ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ جس نے 10 اگست 1920 میں معاہدہ سیورس کی کڑی شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے جس میں شام، عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب کو 3 مغربی ممالک برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیا تھا، جس پر عوام نے نہ صرف اس معاہدے کو مسترد کر دیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں عوامی فوج تشکیل دی اور ملک میں جنگ آزادی کا آغاز کر دیا، اور اسی تحریک کے نتیجے میں جولائی 1923 میں لوزان کے رومن پیلس میں لوزان امن معاہدہ طے پایا، جس کو اس دور میں ترک زبان میں لوزان صلح نامہ کہا جانے لگا۔ اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، رومانیہ، بلغاریہ، پرتگال، بیلجیم اور یوگوسلاویہ کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسلامک تاریخی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہاں پر تمام تاریخی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔